ان تمام زیارات کو کریں گے جو مکہ کی حدود سے باہر آتی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو این ادر ولاگ۔ تو دوستو، رات مکہ کے اندر جو پیدل چل کر زیارات کرنے والی تھی وہ تو ہمیں موہت بھائی نے کروا دی تھی، لیکن چلایا ہمیں انہوں نے بہت زیادہ تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے مکمل کرنے کے بعد آج ہم ان تمام زیارات کو کریں گے جو مکہ کی حدود سے باہر آتی ہیں، جن پر آپ بس پہ جا کر ہی سفر کر سکتے ہیں اور ان کی زیارات کر سکتے ہیں۔ ان زیارات میں سے سب سے پہلی جو زیارت ہے وہ ہے جبل صور، جس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ لگا رہا ہوں اور اس کی مکمل ڈیٹیل بھی اس کے ساتھ۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو ہے نا حدود حرم میں ہی ہے، اس کے علاوہ جو زیارات ہوں گی حدود حرم کے باہر ہوں گی انشاءاللہ، وہ میں کلپ آپ کے ساتھ لگاتا ہوں۔ پتھر ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کو زخمی کرتے تھے۔ عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری کاندھوں پہ تشریف رکھیں، اس غار کا سفر میں آپ کو خود کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی کو کیا اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، پوری کائنات کو اٹھایا۔ ہمارے پیارے نبی اور ان کے صحابہ جیسے اس غار کے آگے پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے اس غار میں تشریف لے جاؤں، تاکہ اگر کوئی چیز تنگ کرے تو وہ پہلے مجھے کرے، میرے پیارے آقا کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس غار کے باہر تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر تشریف فرما ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس غار میں بہت سی مٹی ہے اور بہت سے سوراخ ہیں۔ آپ اپنی تہمت کو پھاڑتے ہیں، پہلے اس غار کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اسی تہمت کو پھاڑ کے ان سبھی سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ سبھی سوراخ بند ہو جاتے ہیں اور ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اتنے میں کپڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جو ایک سوراخ رہ جاتا ہے اس پہ آپ اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ لیتے ہیں، تاکہ اس سوراخ سے بھی کوئی چیز آ کے اللہ کے نبی کو تنگ نہ کر سکے۔ آپ جیسے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھتے ہیں، اتنے میں ہم سب کے پیارے نبی اس غار میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے صدیق، میں بہت تھک چکا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے پیارے نبی کو اپنی گود میں سلا لیتے ہیں۔ وہ کتنی عظیم گود ہے کہ جس گود میں اللہ کے نبی کا سر ہے اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا دیدار فرما رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جس راستے سے گزر جاتے تھے، 3 دن 3 راتیں نبی پاک کی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ لوگ خوشبو کی فیلنگ سے یہ حساب لگاتے تھے کہ یہاں سے نبیوں کے سردار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ابو جہل نے اس دور میں سب سے بڑا انعام اس مکہ کی پاک سرزمین پہ رکھ دیا۔ جیسے ہمارے پاکستان میں جس کے پاس اچھا بزنس ہو، بینک بیلنس ہو، اچھا گھر ہو، ہم اس کو امیر کہتے ہیں۔ عرب کنٹریوں میں بھی اس ٹائم ایسے تھا کہ جس کے پاس سرخ کلر کا اونٹ ہوتا تھا وہ سب سے امیر کہلائے جاتے تھے۔ 100 اونٹ کا اعلان ہو گیا، کھوج لگانا شروع کر دی۔ CCTV کیمرے نہیں تھے، پاؤں کے نشانوں کے ذریعے ہر جگہ تک پہنچتے تھے۔ اللہ کے نبی کا پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کے نہیں گئے، وہ ہمارے پیارے نبی کو ڈھونڈتے اس غار میں آ گئے۔ اسی غار میں 2 سے 3 روایتیں آپ نے سنی ہوگی، مکڑی کا جالا بوندنا، کبوتری کے انڈے دینے اور سانپ کا ڈسنا۔ ایک سانپ تھا جس نے بہت دیر پہلے اللہ کے آگے یہ دعا کی تھی کہ اے پیارے اللہ، مجھے اتنی دیر تک موت نہ دینا جب تک میں آپ کے آخری نبی کا دیدار نہ کروں۔ اس کو ہمارے پیارے نبی کی خوشبو آئی، اس میں اس غار میں آنے کی کوشش کی۔ اس نے جیسے اس کو ہر راستہ بند نظر آیا، ایک سراغ سے اس کو انسانی خون کی سمیل لائی، بو آنا شروع ہو گئی۔ اس نے اسی سراغ پہ آنے کی کوشش کی۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک غائل ہوئی، اس نے اس کو غصے سے ڈنگ مارا اور واپس چلا گیا۔ ساری رات ایسے سلسلہ چلتا رہا۔ صبح ہوئی، آپ کی درد کے مارے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور سیدھا چہرہ محمد پہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی نیند سے بیدار ہوتے اور فرماتے ہیں کہ اے صدیق، تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز آپ کے اوپر قربان، میری مال جان بیوی بچے، لیکن کوئی چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے، جس کی درد نہ برداشت ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور سیدھا ہی آپ کے چہرہ مبارک پہ ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے صدیق، اپنے پاؤں کی ایڑی کو ہٹاؤ۔ آپ جیسے اپنے پاؤں کی ایڑی کو ہٹاتے ہیں، سانپ باہر آتا ہے۔ سانپ اللہ کے نبی کا دیدار کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو لگاتے ہیں، ان کی ایڑی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور ان کا زہر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے مسجد نمرہ۔ اب مسجد نمرہ کی میں آپ کو تھوڑی ہسٹری بتاتا چلوں کہ مسجد نمرہ بنی کیسے ہے۔ یہ مسجد نمرہ جو ہے، یہ اس جگہ پر لونڈیوں کا بازار ہوتا تھا جہاں پر غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایک لونڈی خریدی جس کا نام نمرہ تھا، اور حضور علیہ السلام نے انہیں خرید کر فرمایا کہ اے نمرہ، اس جگہ کو صاف کر دو، میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے نماز ادا کر لی تو اس لونڈی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے آج تک تو ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا
کہ جس نے اس طریقے پر نماز پڑھی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں آخری نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں اور اس کی وحدانیت کو بیان کرنے آیا۔ تو اس کے بعد اس نمرہ نے اسلام قبول کیا اور اسی کے نام سے آج یہ مسجد قائم ہے، جہاں پر حج جو ہوتا ہے اس کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ اسی مسجد نمرہ میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر 2 نفل ادا کرنے کی بھی سعادت حاصل ہے۔ تو اب جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ ہے جبل رحمت، اور یہ پہاڑ اس لیے مقدس ہے کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی توبہ قبول ہوئی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے بہت دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن ان کی توبہ کا وقت جو مقرر تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا۔ ان کی توبہ کا قبول ہونے والا جو واقعہ ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم نے عرش معلیٰ پر تیرے نام کے ساتھ ایک نام پڑھا تھا کہ جس کا نام محمد تھا۔ یا اللہ عز و جل، ہم تجھے اس محمد کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ سامنے پہاڑ ہے، اس پر ابھی ہم جائیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اب ہماری گھاڑی کا ٹائم ہو گیا، جس کی وجہ سے میں اوپر نہیں جا پا رہا، تو یہیں سے زیارت کر لیجیے جبل رحمت کی، اور رش بہت زیادہ ہے اور یہاں سے گھوم کے جانا پا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ میدان مصلفہ سے پہلے ایک زیارت آنے لگی ہے جس کا نام ہے نہر زبیدہ، عراق کے خلیفہ ہارون رشید، اسی کے دور میں اسی کے علاقے میں ایک بہت نیک اور صالحہ خاتون تھی جس کا نام تھا زبیدہ۔ غریب تھی، حج کے موقع پہ آئی تھی، کچھ دیکھ کے گئی تھی کہ یہاں پہ پانی کی قلت بہت تھی، 1 دینار سے لے کے 10 دینار تک پانی فروخت ہو رہا تھا پینے کے لیے۔ اللہ کے آگے دعا کی کہ اے پیارے اللہ، مجھے کوئی ایسا موقع دے کہ اس مکہ کی پاک سرزمین پہ پانی کا انتظامات کر سکوں۔ اللہ پاک کی ذات نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے علاقے میں بہت نیک اور صالحہ خاتون ہے جس کے گھر میں ہر روز 100 بچی کی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے آتی تھی۔ اس نے اس کو شادی کی پیشکش کی کہ میں آپ سے شادی کروانا چاہتا ہوں، اشوان اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، شرط میری ایک یہ ہے کہ جو میرے حق مہر کی رقم ہوگی وہ میری مرضی سے ہوگی اور اس کو استعمال بھی میں اپنی مرضی سے ہی کروں گی۔ بادشاہ کا اس نے کہا کہ جو مانگے گی میں دے دوں گا۔ اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ بالکل آپ کا دائیں ہاتھ، آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب نہر، کہ جتنی بھی نہریں بنی ہیں وہ سیدھی زمین کے اوپر بنی ہیں۔ دنیا کی واحد نہر ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے پہاڑوں کے اوپر بنائی گئی ہے۔ عائشبان اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ اسی سال وہ حج پہ آئی اور اس نے ایک انجینئر ٹیم کو بلایا، اس کو کہا کہ یہاں پہ کوئی چشمہ دریافت کیا جائے، کوئی نہر بنائی جائے۔ اس انجینئر ٹیم نے کہا کہ یہاں پہ نہر بن نہیں سکتی کیونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں، نہر کا جو لیول ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ سٹارٹ کرنی ہے وہ ہم آج سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نہر نے 1200 سال اس مکہ کی پاک سرزمین پہ تمام حاجیوں کو پانی تقسیم کیا۔ سعودی حکومت نے پانی کی قلت، اس نے کہا کہ جو مزدور ایک عزت لگائے گا مزدور پہ 1 دینار کے لیے اس میں کوئی پانی 100 دینار دینے کے لیے ایسا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ پاک سرزمین پہ نہر کا تعمیر ہونا، یہ تیسری مسجد بالکل آپ کے دائیں ہاتھ، آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب آنے لگی ہے، وائٹ کلر کی 2 مینار والی، 1 اذان 2 نمازیں۔ ظہر اور عصر تمام حاجی میدان عرفات میں قصر میں ادا کریں گے، مغرب کی اذان سن کے اس میدان میں روانہ ہو جائیں گے۔ اس میدان میں آگے مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان میں ادا کی جائے گی۔ بالکل آپ کے دائیں ہاتھ، آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب مسجد آ گئی۔ اس مسجد کی کوئی بھی چھت نہیں ہے کیونکہ تمام حاجیوں نے کھلے آسمان کے نیچے 1 رات قیام فرمانا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے موقع پہ آئے تو اللہ کے نبی نے اسی مسجد والی جگہ پہ 1 رات آرام فرمایا تھا۔ آج الحمدللہ مسجد بنا دی گئی ہے۔